اگلے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور ایک کی بات دوسرے سے کہنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ اس نے بار بار اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، ایک کی بات دوسرے سے نہیں کہے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو جاتا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ چنانچہ وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تک تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا، لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے بہت زیادہ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ مختلف لوگوں سے کہا، در در کی خاک چھانی، ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا تھا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی تو اس نے دل میں سوچا، اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے۔ چلتے چلاتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں کوئی نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اسے دریافت کیا، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا، چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا کام بھی ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا، اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ اس پر چغل خور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا کہ کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا، کس بات کی اجازت؟ چغل خور بولا، آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھایا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا، مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہا، 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو کھائے، میرا کیا جاتا ہے؟ یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے؟ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا۔ وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا اور اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چغلی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا۔ ادھر چغل خور کو کسان کے پاس ملازم ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چغلی کھائے۔ وہ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا،
مگر اب معاہدے کی مدت ختم ہونے پر اپنے آپ پر قابو پانا اس کے بس میں نہ تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا اب چاہے کچھ ہو میں کسان کی چگلی ضرور کھاؤں گا، اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی ہے۔ ایک روز کسان اپنے معمول کے مطابق کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں؟ کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک سا ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہی خیال کر کے وہ کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو وہ کیا بات ہے؟ جواب میں چغل خور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ کوڑی ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو۔ اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس نے جلدی سے پوچھا، مگر میں کیسے آزماؤں؟ چغل خور جھٹ سے کہنے لگا، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو آدمی کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے سوچا اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں مصروف تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اسے رات کو بھی کھیتوں ہی میں رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان سارا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو اس طرح حیرانی میں مبتلا دیکھا تو بولا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں ہی میں رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز بہت زیادہ مارتا ہے۔ وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اسے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح سے مارتا پیٹتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے، کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے، لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور فوراً بولا، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا
किसान उसे किस तरह मारता है। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में आ गए। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा, कल हम खेत में छुपकर ये सब कुछ आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया और उनसे जाकर कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने उसे ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ, ये तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते। इस पर चुगलखोर ने रोने वाला मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। उसके साले हर चौथे रोज आकर उसे मारते पीटते हैं और एक तुम हो कि तुम्हें उसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। किसान के भाई भी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अच्छा, हम कल देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया और अपने काम काज में वो इस तरह आकर मसरूफ हो गया कि किसी को कानों कान इस बात की खबर ना हुई कि कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने चोर आंखों से उसकी तरफ देखा। वो बड़ी एहतियात से उसकी हर हरकत का जायजा ले रहा था, क्योंकि उसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो इसे काट ना खाए, इसलिए वो इसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसको काट कर या उसे जुबान लगाकर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जूं ही वो लस्सी का मटका और रोटियों की चंगेरी जमीन पर रखकर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सिरकाई और जूं ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया, उसने फौरन उसकी कलाई पकड़ ली और इसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछलकर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। उधर उसकी बीवी ने जब यह देखा कि किसान उसे जिस्म चाट कर देखने नहीं दे रहा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई कोड़ी हो गया है और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा न ताओ, पाँव से जूता उतारा और वहीं बीवी की ठुकाई शुरू कर दी। जूं ही उसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर आए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था, उनके सामने उनकी बहन की पटाई हो रही थी। भला फिर वो क्यों ना यकीन करते। वो सारे के सारे ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा वाकई नौकर ने हमें सही इतला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। और इसके बाद वो सब एक दूसरे पर टूट पड़े। वो लाठियां चलीं कि सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करा के उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब उन सब का गुस्सा कदरे कम हुआ तो उनसे लोगों ने पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि यूं नौकर हमारे पास आया था और उसने ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी बात बता चुके तो पता चला कि ये सब कुछ चुगलखोर का काम था। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं जा चुका था। कहते हैं वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता न चल सका।
یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔